السلام علیکم. خالد مصطفیٰ اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے کیلگری کینیڈا سے. آپ تمام حضرات کو سلام اور آداب پہنچے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہ پہنچے. آج جو ٹاپک ہے وہ ہے شاہی جوڑے کا عبرتناک انجام. ایک شاہی جوڑا اور بھی ایسے ہی ہوا تھا جس کا انجام بہت دردناک تھا. وہ رومانیہ کا تھا، چاؤ شیسکو. اس کو بھی دونوں میاں بیوی کو گولی مارنی پڑی. آج عمران خان صاحب اپنے انجام کو، آخری انجام کے قریب ترین پہنچ چکے ہیں، اور اس کے اندر کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی غلطیوں کا ہاتھ ہے. انہوں نے غلطیاں خود استعمال کی. آپ بیل مجھے مار، آپ بیل مجھے مار. آخرکار لازم بات ہے کہ وہ پھر تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا ان کو. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آخری خطاب تھا ان کا، اللہ ان کو زندگی دے. آخری اس طرح میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اس کے اندر کیا ہے بتا دیں مجھے. وہی گھسی پٹی باتیں، وہی پرانی باتیں کہ میں خلیفہ بننا چاہتا. کہہ تو نہیں رہے تھے لیکن ان کا یہ تھا کہ حضرت عمر کی طرح اس طریقے سے میں بن جاؤں خلیفہ نمبر 5. لیکن لازم بات ہے، بالکل ٹرائی کر سکتا آدمی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کردار کو پہلے دیکھیں. کردار کیا ہے، آپ کے خلاف کیا کیا باتیں ہوئیں. آپ ایک منافق انسان ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ سچ نہیں بولتے. آپ جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان پہ نادم نہیں ہوتے. آپ نے ناجائز بچی پیدا کی لیکن آپ اس کو اپناتے نہیں. آپ سے اچھی تو وہ آپ کی ایکس وائف ہی اچھی ہے. جس نے اس کو اپنا لیا وہ بیچاری دربدر ہو جاتی دنیا کے اندر، لیکن اس نے پھر بھی اپنا لیا. لیکن آپ نے نئی منزل کی تلاش کے اندر چل دیا آگے. اب دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جس طریقے سے آپ کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑا ہے نا، یہ اس لیے چھوڑتے ہیں ساتھ کہ کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے ان کو بھی عیاشی کرائی اور خود بھی عیاشی کر رہے ہیں. اور نام کس کا لے رہے ہیں؟ اسلام کا. بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ اسلام کو. کیا اسلام میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ حضرت عمر تو زمین پہ سوتے تھے، پرانے کپڑے پہنتے تھے. تو انہوں نے تو بڑی تربیت، ان کی تربیت بڑی اسٹرانگ تھی. آپ کی تو تربیت ظاہر ہے کہ آپ تو بیڈوں پہ سوتے تھے، بڑے زبردست لگژری. آپ نے جس طریقے سے کرکٹ کے اندر تباہی مچائی، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے جتوایا، لیکن میرا نہیں خیال. یہ آپ کی لابی نے کام کیا اور اس کے اندر یہودی لابی نے کام کر کے آپ کو ورلڈ کپ جتوایا، لیکن آپ اس قابل نہیں تھے. دوسرے لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا لیکن آپ نے کامیابی خود اکیلے سمیٹی. تو بہرحال خیر میں اس ٹاپک پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے شروع سے دیکھیے، آپ کو باجوہ صاحب لے کے آئے تھے. اپنے باجوہ صاحب کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ یار کمپیٹنسی تو دیکھنی چاہیے نا انسان کو. اب یہ تو ایسی ہو گئی مثال جیسے نائب قاصد کو آپ چیف انجینئر بنا دیں، تو اب وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ تو وہی کرے گا کہ خود بھی چائے لے کے آئے گا اور دوسروں کو بھی چائے پلائے گا. چائے پلاتے تھے نا یہ سب خالی. تو آپ دیکھیے، تو ان کی کیلیبر اور ان کی کمپیٹنسی کچھ نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ آپ یہ بہت بڑی چیز ہو گئے کہ اگر انہوں نے انگریزوں عورتوں کو ہاتھ لگا دیا تو یہ بہت پوتر ہو گئے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہزاروں لوگ ہیں یہاں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایم لے کے آئے تھے کہ میں پاکستانی عوام کو اچھا بناؤں گا اور ان کے خیال کروں گا اور ان کے لیے پرابلم میں آسانی پیدا کروں گا، تو لیکن آپ نے جھوٹ بولا. اصل میں پاکستانی قوم جو ہے نا بیچاری معصوم ہے بہت. جو وہ کہتے ہیں نا لوگ، لیڈر جو کہتے ہیں، وہ اسے مان جاتی ہے کہ ہاں یار اب اچھا ہو جائے گا. یار یہ کم از کم چلو پہلے تھا لیکن اب تو نہیں ہے نا، اب تو کرے گا. یہ لچھن باتیں، لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس کمیونیکیشن لنک نہیں تھا. پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے. بیچارے جو دیہات کے اندر زیادہ تر تو 50% زیادہ تو بیچارے ایسے ہی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی وہ نہیں ہے، ایکسس نہیں ہے. تو جو وہ کہتے ہیں لیڈرز کہتے ہیں، اور یہ لیڈرز جتنے بھی سارے منافق ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ دوسرے لوگ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ کوئی اچھی جماعتیں بن گئی. نہیں، وہ اس سے خراب ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک مینر ہوتا ہے، تو وہ ان کو مینر آتا ہے. انہوں نے سیکھ لیا، انہوں نے سیاست سیکھ لی. انہوں نے دیکھ لیں آپ 1.5 سال یہ ہو گیا جب سے ان کو حکومت سے اتارا، جب سے چیخ پکار جلسے نکل رہے ہیں، ٹانگ میں پلسٹر لگ گیا، یہ کر لیا، سب جھوٹ پہ مبنی تھا. اب وہ جو تھا اس کی بھی میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، لیکن چھوٹا سا میں بتا دیتا ہوں کہ سائفر تھا. سائفر ہوتا کیا ہے؟
سائفر تھا کیا جس کے انہوں نے بنایا؟ یہ روٹین کا میٹر ہے. سائفر جسٹ اے لیٹر کوڈنگ میں بھی بھیجا جاتا ہے. جو ہمارے سفارتکار ہوتے ہیں نا دوسرے ملکوں کے اندر، تو ان کو جب جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا جو سفارتکار تھا وہ امریکہ میں تھا، تو جب پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ بلاتے ہیں. جب بلاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی پالیسی یہ خرابی ہے یا یہ اچھائی ہے. ضروری نہیں کہ خرابی بتائیں، اچھائی بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں آپ کو امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں آپ پیچھے ہیں. تو وہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا وہ یہ باؤنڈ ہیں کہ وہ جو سفارتکار ہے نا وہ ان کو بھیجے گا کوڈنگ لینگویج کے اندر. وہ صرف پرائم منسٹر ہی سمجھ سکتا ہے اس کے کوڈ بنا کے. تو وہ روٹین کے اندر بھیجا تھا انہوں نے. اس کے 2-4 الفاظ گندے ظاہر اس وقت تو وہ تو تھے ہی بیچارے باجوہ صاحب تو پیچھے خراب اس کے خلاف تھے، لیکن وہ امریکی گورنمنٹ بھی تھی. تو امریکی گورنمنٹ نے پاکستان کے فیور میں اس کو ہٹانے کے لیے کہا کہ بھائی اس جیسے گندے شخص کو، آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے، اب آپ اس کو ہٹا ہی دیں تو اچھا ہے. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. ان کا وہ میٹھے دشمن ہے ایکچولی. ان کو تو اپنا ہے کہ بھائی پیسے کس طرح جائیں گے وہاں سے اور پیسے ملٹیپلائی ہو کیسے آئیں گے. یہ اگر آپ سمجھ لیں تو بڑی بات ہے. تو لیکن یہ سمجھے کہ میرے خلاف ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو پنے کو لہرا کے بھٹو بننے کی کوشش کی، ناکام، اور آخرکار اپنے انجام کے قریب پہنچ گئے. اب ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ہوگا کیا. جیل تو اللہ کسی کو بھی نہ لے کے جائے، خاص طور سے جیل کے اندر عورتوں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا تو وہ تو اللہ ہی بچائے. کل میں ادھر ہی بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا تو ایک انمیٹ جو قیدی ہوتے ہیں نا وہ چھوٹا ہوا تھا تو سائیکل پہ کھڑا تھا. تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا مزاح میں نے کہا یار مارتے ہیں؟ کہ ہاں کبھی کوئی گارڈ پنچ مار دیتے ہیں. تو یہ تو مردوں کی بات ہے، لیکن یہاں کے تو خیر جیل پھر بھی اچھے ہیں. امریکہ کے جیل جو ہے کینیڈا کے جیل اچھے ہیں. پاکستان کے تو نہیں. پاکستان میں تو جو اس کے پاس یعنی کیس میں چلی گئی نا، پھنس گئی، جو بھاگنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، اللہ معاف کرے. تو وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اسٹیپ کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا اس کو نائب قاضی سے لے کے جج تک سب یوز کرتے ہیں جب فیصلہ دیتے ہیں، وہ بھی پیسے لینے کے بعد. تو اللہ دشمنوں کو بھی یہ دن نہ دکھائے. تو اب انہوں نے جو تھا نا اپنے بیوقوفی کی وجہ سے مسئلہ کو خراب کر دیا. اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر دوسرا یہ اللہ کا نام مس یوز کیا انہوں نے. پیارے نبی کا یعنی شو یہ کیا کہ میں شاید کبھی پہنچ بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن شو یہ کیا کہ میں بہت پاک ہوں، پوتر ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن سب کچھ غلط. تو آخر کار اپنے فطری انجام کو پہنچے. اب یہ ہے کہ 3-4 کیس ہیں ان کے خلاف. توشہ کا بھی کنفرمڈ ہے اور ٹرسٹ کا بھی جو ہے ٹرسٹ تو توڑ دیا، انسانوں کا تو ٹرسٹ توڑ دیا نا، تو وہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا. اور پیسہ بیچاروں کا یہی ہوگا کہ وہ گورنمنٹ لے لے گی اور ان کو یا تو عمر قید ملے گی یا سزائے موت. اللہ ان کے لیے بہتر کرے، آسانی کرے. انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ ارجنٹائن کا صدر جو تھا نا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بچے بھی سے بھی بچے ہیں، پوتے ہوں گے اس کے. وہ اتنا حرامی تھا. میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، واپس لیتا ہوں، لیکن وہ اتنا خطرناک تھا. لیکن آخر کے جیل کے اندر مرا ایڈین رگڑ کر کے. تو ان کا بھی انجام جو ہے نا بہت برا ہونے والا ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے سب کے بھی گناہ معاف کرے. اور پاکستان میں ایک مستحکم، لیکن عوام کے لیے میرا میسیج ہے کہ پلیز اس سے سبق حاصل کر لے خدا کے واسطے. اب جو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے تو آپ نے صرف اچھے آدمی کو ووٹ دینا ہے. آپ نے یہ پارٹی کو نہیں دینا. اگر پیپلز پارٹی میں اچھا ہو تو اس کو ووٹ دینا ہے، اگر پی ٹی آئی کا اچھا کینڈیڈیٹ ہو تو اس کو ووٹ دینا ہے. تو اس طریقے سے ایک نئی جماعت بنے گی جو کہ ایماندار ہوگی. کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، باقی کرنے والا تو اللہ کی ذات ہی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور جو اپنے کمنٹس ہیں وہ ضرور دیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو تازہ ترین اطلاعات ہوں